اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تؤثر وتمم الخیر اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب آپ سسٹرز؟ امید ہے کہ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم جس مقصد سے آئے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے اور قبول کرے، آمین۔ میں ڈی اے کی طرف سے آپ سب کا تہہ دل سے ویلکم کرتی ہوں۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا، پھر اپنے والدین کا جنہوں نے مجھے تعلیم دی، جس کی وجہ سے میں آج یہ تعلیم قرآن کا کورس کر رہی ہوں، پھر استاذہ ام سارہ کا جنہوں نے اتنا بہترین پلیٹ فارم دیا اور میں آج اس مقام پر ہوں، پھر اپنی سسٹر نازیہ کا جس نے فورس کر کے مجھے یہ ڈی اے جوائن کروایا، جزاک اللہ خیرن۔ میں ستارہ خان، میں 2021 میں نے ڈی اے کو جوائن کیا تھا۔ میں تعلیم القرآن لیول 3 کی اسٹوڈنٹ ہوں اور لیول 1 کی لیڈر ہوں۔ میری 2 بیٹیاں اور ایک بہو بھی اس میں اسٹوڈنٹ ہیں، الحمدللہ۔ میری فیملی اور ریلیٹیو ملا کر 20 ممبرز اس ڈی اے میں اسٹوڈنٹ ہیں، الحمدللہ۔ ڈی اے جوائن کرنے سے پہلے میں روزانہ قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتی تھی، الحمدللہ۔ لیکن اس کورس کو جوائن کرنے کے بعد مجھے بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چلا جو مجھے پتا تو تھی لیکن اتنی باریکی اور گہرائی سے نہیں۔ اس میں سے ایک جادو ہے جو کہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ جادو کیا ہے، اس کے سمٹمز کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، میں آج سب آپ کو بتاؤں گی۔ جب میں نے سورہ بقرہ میں جادو کے بارے میں پڑھا اور استاذہ کا پورا لیکچر سنا تو میں نے اس کو اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے سسٹرز، اپنے گروپ لیڈر سب سے ڈسکس کیا تھا۔ مجھے لگا میں نے جو جانا ہے وہ میں سب کو بتاؤں، اور اللہ نے مجھے آج یہ موقع دیا ہے کہ میں آپ سب کو بھی بتاؤں۔ تو آئیے جانتے ہیں جادو کیا ہے۔ اس سے پہلے جو سسٹرز نیو ہیں، چیٹ باکس میں ایک لنک دی جا رہی ہے، پلیز آپ اسے جوائن کر لیں، اور اگر کوئی ڈاؤٹ ہوگا آپ کو یا کوئی کوشچن ہوگا تو سیشن کے اینڈ میں آپ ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ۔ جادو ہمیشہ سے تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے وقت پر جادو ٹونے عروج پہ تھے۔ شیاطین آسمان پہ جاتے، وہاں سننے کے لیے ہاتھ لگا کر بیٹھ جاتے، یعنی یہ جاننے کے لیے کہ فرشتے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر فرشتوں کی باتیں سن کر یہ معلوم کر لیتے تھے کہ زمین میں کس کی موت ہونے والی ہے یا غیب کی کون کون سی باتیں ہونے والی ہے۔ فرشتوں سے سنی ہوئی باتیں کاہنوں کو آ کر بتا دیتے۔ کاہن یعنی نجومی جوتش، اور کاہن وہ باتیں لوگوں کو بتاتے اور وہ باتیں پوری ہو جاتی۔ اب لوگ کاہنوں پر یقین کرنے لگے۔ اب کاہنوں نے ان لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر ان سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے ان کی باتوں کو اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کر دیا۔ اب بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جن علم غیب جانتے ہیں۔ تب سلیمان علیہ السلام نے اپنے آدمیوں کو لوگوں کے پاس بھیج کر ان تمام کتابوں کو جمع کروایا اور ان کو ایک صندوق میں ڈال کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دیا، اور کہا اگر میں نے کسی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ شیاطین علم غیب جانتے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور علماء بھی چل بسے، تب شیطان انسانی صورت میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس آیا اور کہا میں تم لوگوں کو ایسا خزانہ بتاؤں جس کو تم کبھی بھی نہ ختم کر سکو گے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس نے کہا کرسی کے نیچے کھدائی کرو، اور جب انہوں نے کھدائی کی تو ان کتابوں کو پایا جو سلیمان علیہ السلام نے دفن کروا دی تھی۔ تب شیطان نے ان سے کہا
سلیمان انہی جادو کے ذریعے انسانوں پر، شیطانوں پر، پرندوں پر اور جانوروں پر سب پہ حکومت کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے۔ بنی اسرائیل نے ان کتابوں کو محفوظ کر لیا، اور جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے انہی کتابوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان نے، لیکن شیطان نے کفر کیا تھا، وہ تعلیم دیتا تھا لوگوں کو جادو کی۔ پھر اللہ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کو شہر بابل میں بھیجا۔ وہ دونوں فرشتے جادو سکھاتے تھے، لیکن جادو سکھانے سے پہلے وارن کرتے تھے، ہم تو صرف آزمائش ہے، تم کفر نہ کرو۔ لیکن لوگ ان سے جادو سیکھتے اور میاں بیوی کے درمیان جادو ڈالتے۔ جادو تو برا ہے ہی، لیکن سب سے برا جادو وہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس نے اپنا تخت پانی پر رکھا، پھر وہ اپنی فوج کو بھیجتا ہے، اس کے نزدیک سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، مطلب غلط کام بتاتا ہے، وہ جو لوگوں سے کرواتا ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں نے اس شخص کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان اختلاف پیدا نہ کر کے جدائی نہ کروا دی۔ ابلیس بہت خوش ہوتا ہے، اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا مین ٹارگٹ میاں بیوی ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم شیطان کو اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے اللہ کے حکم سے جادو سکھانے آئے تھے، ان کا مقصد صرف لوگوں کو جادو اور معجزے کے درمیان فرق سکھانا تھا۔ جادو کیا ہے؟ جادو حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ جادو سیکھنا سکھانا، کرنا کرانا کفر ہے۔ جو اس کو سیکھتا سکھاتا ہے، کرتا کرواتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جادو دلوں کو متاثر کرتا ہے، جسموں کو متاثر کرتا ہے، انسان کو مریض بنا دیتا ہے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ ایک سفلی عمل ہے۔ سفلی یعنی کیا؟ سفلی عمل یعنی وہ کام جس میں شیاطین کی مدد لی جائے اور ان کی مدد لینے کے لیے بے انتہا شرک اور کفر کرے تاکہ شیطان خوش ہو کر اس کا کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سیکھنا سکھانا، ناحق کسی کا خون بہانا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، اور پاک دامن مومنہ عورتوں پر بہتان لگانا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بنو زیرخ کے لبید بن عاصم نامی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا، یعنی آپ بھولنے لگے تھے۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، اور جو اس بات کو نہیں مانے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا انکار کرے گا اور وہ کافر ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی کاہن کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کو سچ مانا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں ہے کہ شیطان
انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے۔ اور وہ ہمارا دشمن کیوں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں نا؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا، اور اس نے اللہ سے قیامت تک کی مہلت مانگی ہے۔ اس نے قسم کھائی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کو بھٹکائے گا۔ اسی لیے شیطان ہم سے کفر اور شرک کرواتا ہے، گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، آپس میں دشمنی ڈالتا ہے، ہر طرف سے ہم پر اٹیک کرتا ہے، اور ایسے ایسے کام کرواتا ہے تاکہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ شیطان کا بڑا مقصد یہی ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جائے۔ روزمرہ کے کاموں میں بھی ہمیں الجھا کر ہماری نمازیں قضا کروا دیتا ہے، اذکار پڑھنا بھول جاتے ہیں، غیبت کرواتا ہے، لمبے لمبے کال میں گپ شپ میں بزی کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہم کو ہمارے مقصد سے ہٹا دیتا ہے۔ جادو کیسے سیکھتے ہیں؟ جادوگر جادو سیکھنے کے لیے جنات کی مدد لیتے ہیں، اور اس کی مدد لینے کے لیے ناپاکی کی حالت میں گندی جگہ جاتا ہے، شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، جنات کی تعظیم میں اور عزت میں کچھ کلمات پڑھتا ہے، پھر جن انسان پر ظاہر ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ جادوگر جنات کو خوش کرتا رہے گا تو جنات اس کا کام کرتے ہیں۔ تو اب جادوگر جنات کو کیسے خوش کرتے ہیں جانتے ہیں۔ قرآن کے جوتے بنا کر پہن کر بیت الخلا میں لے جانا، قرآن کی آیتوں کو حیض کے خون سے، پیشاب سے، گندگی سے لکھنا، قرآن کو الٹا لکھنا، پاؤں کے تلوے پر لکھنا، جنابت کی حالت میں قرآن اور نماز پڑھنا، استغفر اللہ، ہر وقت جنابت کی حالت میں رہنا، شیطان کے نام پہ ذبیحہ کرنا۔ کالے رنگ کا جانور شیطان کو بہت پسند ہے۔ کسی خاص ستارے کی پوجا کرنا، محرم رشتوں سے زنا کرنا، جیسے ماں بہن کے ساتھ، نعوذ باللہ، یہ سب کام جادوگر کرتا ہے تاکہ جن خوش رہے اور اس کا کام کرتا رہے۔ مثال کے طور پر کہ ہم کو دنیا میں کسی بڑے عہدے والے، کسی بڑے آفیسر سے جیسے کوئی کام کروانا ہوتا ہے، تو اس کو خوش کرنے کے لیے گفٹ دینا پڑتا ہے، دعوتیں کرنی پڑتی ہے رشوت کے طور پر، تاکہ وہ ہم سے خوش رہے نا۔ تو اسی طرح جادوگر جن کو خوش کرنے کے لیے سب کام کرتا ہے تاکہ وہ خوش رہے اور اس کا کام کرتا رہے۔ اب جادوگر کو کیسے پہچانے؟ جادوگر دیکھنے میں تو بہت متقی اور پرہیزگار لگتا ہے، اس کو دیکھنے سے آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ تو اگر کوئی عامل آپ علاج کرنے سے پہلے آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے، تو وہ جنات کی مدد لینے کے لیے ایسا کرتا ہے، کیونکہ جنات کو عمل کرنے کے لیے ماں کی نام کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی خاص کلر کا جانور منگواتا ہے، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرواتا ہے، تعویذیں لکھ کے دیتا ہے گلے میں لٹکانے کے لیے، یا گھر کے کسی حصے میں محفوظ رکھنے کا کہتا ہے، یا زمین میں گاڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ تعویذ کے بارے میں کلیئر کر دوں کہ تعویذ پہننا حرام ہے، شرک ہے۔ لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تعویذیں آپ کس لیے پہنتے ہیں، کچھ لوگ کالا دھاگا پہنتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حفاظت کے لیے ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے ہے۔ یعنی آپ اللہ سے زیادہ ان تعویذ اور کالے دھاگوں پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین۔ جادو کے سمٹمز کیا ہیں؟ اچانک بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے، عبادت اور قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، ٹوائلٹ میں زیادہ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے بنا کسی ریزن کے، جیسے اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہو یا پائلس سے تو الگ بات ہے، ہیڈ ایک ہوتا ہے جو دوائی سے بھی کم نہیں ہوتا، رپورٹس وغیرہ بھی سب نارمل آتی ہیں، میاں بیوی میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں، ایبسنس مائنڈ رہتا ہے، یعنی کھویا کھویا رہتا ہے، خواب میں ڈرنا، رونا، چیخنا، سست رہنا، خود سے باتیں کرنا،
कोशिश के बावजूद रिश्तों में ना जमना। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो सबसे पहले हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना है, अल्लाह से मदद मांगना है, अल्लाह के तरफ रुजू करना है। अल्लाह के नजदीक एक जादू करने वाला और करवाने वाला एक कीड़े से ज्यादा हैसियत नहीं रखता। अब इसका इलाज, हमको सबसे पहले तो अल्लाह पर तवक्कुल अपना स्ट्रांग करना है। सुबह शाम के अस्कार पाबंदी से पढ़ना है। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। घर से बाहर जाने पर दुआ पढ़ना है। दुआ पढ़ने से हम अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं। सूरह बकरा पढ़ना है। कुरान और सुन्नत के जरिए इसका इलाज करना है, और इसका बेहतरीन इलाज रुकिया है। उस्ताजा का पूरा एक कोर्स रुकिया पर है। मैं अपनी सिस्टर को सलाह दूंगी कि वो रुकिया कोर्स जरूर करें, और हर किसी को ये कोर्स करना चाहिए, ताकि जादू के इलाज के लिए हमें इसका तरीका मालूम हो जाए, कैसे इलाज करना है ये सब मालूम हो जाए। मैं अपनी वॉलंटियर सिस्टर से गुजारिश करती हूँ कि वो चैट बॉक्स में सुबह शाम के अस्कार और रुकिया का पीडीएफ सेंड शेयर कर दें, और रुकिया की लिंक भी शेयर कर दें। आप लोग इस पीडीएफ को सेव कर लें और लिंक ज्वाइन कर लें। आप लोग ये कोर्स खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। डीए में बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं। डीए इल्म का खजाना है, और ये रुकिया कोर्स मैं आप लोगों को करने पर इसलिए फोर्स कर रही हूँ क्योंकि आज का दौर कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आज के दौर में, जिसमें हसद, जलन, नफरतें, रंजिशें, आपसी दुश्मनी सब बढ़ गई हैं। और ये जो जादू टोने की बुनियाद ही यही है, हसद, जलन, दुश्मनी। अल्लाह न करे फ्यूचर में कभी आप इसका शिकार होते हैं, या आपके जानने वाले, या कोई आपका कोई अपना रिश्तेदार, तो अगर आप इसके बारे में जानकारी रखेंगे तो आप उनको बता सकेंगे ना कि इलाज कैसे करना है और इसका इलाज क्या है। और कुछ सिस्टर का कहना ये होता है ना कि हम जादू के इलाज के लिए जादूगर के पास जा सकते हैं। तो नहीं मेरी बहनों, हम तो सिर्फ इलाज करवा रहे हैं। नहीं मेरी बहनों, नहीं, अल्लाह ने इससे मना किया है। हमको इसका इलाज कुरान और सुन्नत की रोशनी से करना है। उस्ताजा ने रुकिया कोर्स में बड़ी आसानी से सब बताया है। उस्ताजा उम्मे सारा का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, परेशानी और मुसीबत से निजात दे। अल्लाह उनके इल्म में इजाफा करे, और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और मेरी इस टॉपिक में सिस्टर अरशदा ने बहुत हेल्प की है। मेरा गूगल क्विज फॉर्म भी उन्होंने तैयार किया है। फराह बाजी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मुझे ट्रेनिंग दी। सिस्टर सना हमेशा मुझे मोटिवेट करती रहती हैं। और मेरी बेटी शाहीन, जिसने स्लाइड्स तैयार किए हैं, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और वॉलंटियर सिस्टर, जिनके बिना पर यह सेशन होना मुमकिन ही नहीं था, सिस्टर नीलूफर, सिस्टर निशात, सिस्टर अरशदा, सिस्टर सबाहत और सिस्टर आयशा काजिम, इन सब का भी जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आप सबको इसका बेहतरीन अजर दे। और जो सिस्टर यहाँ अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आई हैं, आप सबका भी जज़ाकल्लाहु खैरन। मेरी एक छोटी सी ये कोशिश अल्लाह कबूल करे, और हम सबको नेक अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। अब मैं अपना ये सेशन खत्म करती हूँ। आज रात में 12:30 बजे सिस्टर सहर अंसारी का तकब्बुर पे लेक्चर है, और कल दोपहर में सिस्टर रफत का अहमियत और इस्लाम पर अ, है। आप जरूर ज्वाइन कीजिए इंशाल्लाह। चैट बॉक्स में अभी एक क्विज पोस्ट किया जाएगा, आप सब अटेंड करिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्विज है तो आप क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت اچھا تھا، بہترین. اللہم بارک. اچھے سے آپ چیزوں کو کور کرے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. بہت زیادہ اچھے پوائنٹس ہیں جس کو کیا ہے ڈیلی بیسس پہ جو آپس میں حسد جلن یہ چیزیں رہتی، تو جادو کا جو لیول تک جاتا نا انسان، تو یہ شروعات یہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ہوتی. تو اگر ہم یہ سمجھ لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں جو ہے اگر اس کو ہم اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیے تو ہم وہ گناہ کے لیول تک جا بھی نہیں سکتے انشاءاللہ. تو بہت جی اچھا ہے آپ جو ایک ریمائنڈر دیے کہ بالکل جو حسد جلن یہ جو چیزوں سے وہ ہوتے، تو یہ شروعات ہی ہوتی گناہ کی، جو جی مطلب وہ لیول کا جو گناہ ہے جو جادو تک چلے آ رہے. تو اپنے اندر ہم کو جی یہ وہ کرنا، دعا کرتے رہنا اللہ تعالیٰ یہ ہمارے پاس ہمارے اندر یہ شامل ہی نہیں کرے. آمین. جزاک اللہ جی خیر. بہت بالکل. اچھا اسسٹنٹ تھا ماشاء اللہ. اللہ مبارک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ڈاؤٹ تھا کہ جو روپیہ کا تو وہ بکلیٹ دیے تھے نا، جی تو اگر روپیہ کا بکلیٹ ہے نا میم، ہاں ہاں تو میرا ڈاؤٹ ہے کہ اگر روپیہ پڑھنا سمجھتی ہے میں، مگر ہاں. جو بکلیٹ ہے پورا ایک دن میں ختم کرنا ہے یا تھوڑا تھوڑا سا کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ روپیہ کا جو آپ سننے بول رہے لیکچر اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں ڈی اے کا جو پڑھنے کی. بکلیٹ ہے نا. ہاں ہاں ہاں. ہاں جی جی پڑھنے جی. والا booklet. تو جیسے وہ اگر جو روپیہ کا بکلیٹ ہے پانی ہم کو، ہاں نہیں 2 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں ختم کریے. جی 2 دن میں پڑھ سکتے ہیں آپ. ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا ہے ایسا کچھ پتا نہیں. نہیں نہیں نہیں، ایک ہی ٹائم پہ نہیں پڑھنا ہے. اگر آپ کو تھوڑا گیپ کر کے بھی پڑھیں گی تو آپ پڑھ سکتی ہیں. ضروری نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں پورا ختم کرنا ہے. جزاک اللہ. وہی کی. جی سسٹر مہجبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ نے جادو کے بارے میں مطلب جو بہت مین پوائنٹس بتائے ہیں نا، اسے جی الحمدللہ بہت مطلب نالج بڑی ہے. اور جو چیز بھول گئے تھے اور